والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں اس ادارے اور ادارے کے منتظمین اور تمام جو ہمارے سامنے نورانی چہرے اس وقت موجود ہیں طالبین علوم نبوت کے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا. میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ میں کچھ وقت یہاں پر گزارتا اور تمام چیزوں کو بڑے غور سے پڑھتا، دیکھتا، سمجھتا اور استفادہ کرتا، لیکن چونکہ وقت کی قلت بہت زیادہ ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ وقت میں گزار سکتا. بس چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کے حصول کی جو فضیلت بیان کی ہے اور اس دین کے علم کو حاصل کرنے والوں کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت کو آپ تمام لوگوں کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے رکھنا ہے، کیونکہ آج عموماً مدارس کے طلبہ کو باطل طاقتیں احساس کمتری میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ دنیا میں کام نہ کر سکیں. لیکن آپ کو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے اور آپ کو اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے، اور آپ حضرات کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک حدیث کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین فی الارض، کہ اس زمین میں اللہ کے اہل ہیں، اہل و عیال ہیں. بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو انہیں اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ کے اہل میں سے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے ہیں، جو قرآن والے ہیں یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں قرآن کا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے مقرب ترین بندے، اللہ کے اسپیشل خاص لوگ ہیں. اور اللہ کون ہے؟ تمام کائنات کا خالق و مالک. اس دنیا میں کسی سیاسی آدمی کو، سیاست دان سے کسی کو قربت حاصل ہو جائے تو کتنا فخر محسوس کرتا ہے، سینہ اس کا چوڑا ہو جائے کہ بھئی میرے تو اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اس منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، میں تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے. آپ جو قرآن والے لوگ ہیں، وہ طلبہ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں. بہت امپورٹنٹ گیسٹ، بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے. تو آپ کو اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس امت کی قیادت مستقبل میں دی جائے گی. آپ ہی وہ اگلی صف ہیں جو دراصل آگے جا کر اس امت کی پہلی صف بنیں گی، اور آپ ہی لوگوں کو اس امت کی قیادت کرنی ہے. اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئی نئی آزمائشیں آ رہی ہیں، نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں. ان چیلنجز کے لیے آپ کو اس ادارے میں پریپیئر ہونا ہے، تیار ہونا ہے. یہ جو آپ کی زندگی ہے، علم حاصل کرنے کے جو ایام ہیں، یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا. یہ بڑا قیمتی زمانہ ہے. اس میں آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء، انتظامیہ، مدارس والے، مدرسے والے جس طرح آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس چیز کو اپنے حق میں مفید سمجھ کر آپ کو انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے، اساتذہ کا ساتھ دینا ہے.
یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں زور زبردستی بھیج دیا گیا، یہاں سختی کیوں ہو رہی ہے، مجھے فجر میں کیوں اٹھایا جا رہا ہے، پڑھنے پہ مجبور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ سے توقعات ہیں، آپ کو امت کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرنا ہے۔ امت آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ جلدی فارغ ہو کر نکلیں، حافظ بن کے نکلیں، عالم بن کے نکلیں اور اللہ کے دین کا کام کریں، لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں۔ بھئی یہی تو ہمارا اس زندگی کا مقصد ہے نا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کرنا ہے۔ تو یہ در حقیقت مدارس اسی لیے قائم کیے گئے کہ آپ جیسے لوگوں کو تیار کیا جائے دین کی حمایت و نصرت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اس پہ فخر محسوس کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا کہ میں اس مدرسے میں ہوں۔ یہ فخر کی بات کہ اللہ نے انتخاب فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری محنت کریں گے، محنت سے پڑھائی کریں گے، رات دن ایک کریں گے اور اللہ کے دین کو ہم حاصل کریں گے تاکہ ہم تمام انسانیت تک نفع پہنچائیں۔ کریں گے انشاءاللہ آپ سب؟ آواز ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ محنت سے پڑھائی کریں گے؟